السلام علیکم ناظرین، پاکستان ساگا میں خوش آمدید۔ 17 رمضان سن 40 ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر چھپے ہوئے 3 لائن جن میں عبد الرحمن ابن ملجم، شبیب اور وردان شامل تھے، انہوں نے آپ پر حملہ کیا۔ شبیب اور وردان کے وار خالی گئے جبکہ عبد الرحمن ابن ملجم کا وار آپ کے سر پہ لگا۔ سر پہ آنے والے زخم سے آپ کے داڑھی کے بال خون سے تر ہو گئے۔ وردان اور شبیب موقع سے فرار ہو گئے جبکہ ابن ملجم ملعون کو حضرت علی کے رشتہ دار المغیرہ ابن نوافل نے گرفتار کر لیا اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ حضرت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش کرے۔ ابن ملجم ملعون نے مکمل تیاری کر رکھی تھی اور جس تلوار سے اس نے مولا کائنات پر حملہ کیا وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، تاکہ اگر زخم تھوڑا بھی لگے تو حضرت علی بچ نہ پائے۔ اپنی شہادت سے قبل حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وصیت کی کہ ابن ملجم کو یا تو معاف کر دیا جائے اور اگر معاف نہ بھی کیا جائے تو اس کو اتنا زخم لگایا جائے جتنا حضرت علی کو لگا ہے، اور اگر وہ اس زخم کی تاب سے بچ جائے تو اس کے اوپر دوبارہ وار نہ کیا جائے، اور اس دوران اس کو سونے کے لیے نرم بستر اور کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا جائے۔ یہ تھا مولا کائنات حضرت علی کا کردار، جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کی شہادت کی پیشین گوئی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کائنات کے اندر 2 ظالم ہوں گے۔ کائنات کے اندر 2 ظالم گزرے ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا، اور دوسرا وہ جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ ابن ملجم ملعون کے لیے یہ وعدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ حضرت علی کے قتل کی سازش کے بارے میں کئی تھیوریز ہیں اور شیعہ اور سنی علماء اپنے اپنے حساب سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے اہم ترین اور زبان زد عام ہے وہ ابن طبری کی روایت ہے، جس کے مطابق حضرت علی کے قتل کی سازش مکہ میں تیار کی گئی تھی اور یہ 3 خارجیوں نے تیار کی۔ خارجی وہ گروہ تھا جو پہلے فتنے کے دوران اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور کئی بڑے جید صحابہ کرام جن میں حضرت علی بھی شامل تھے ان پر کفر کے فتوے لگایا کرتے تھے۔ ابن طبری کے مطابق ان 3 خارجیوں نے عالم اسلام کی 3 اہم ترین شخصیات کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر شام امیر معاویہ اور مصر کے گورنر عمر بن عاص تھے، اور یہ تینوں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور انہوں نے حملے کے لیے جو دن مقرر کیا وہ 17 رمضان المبارک کا تھا۔ ابن طبری فرماتے ہیں کہ 17 رمضان کو ان تینوں نے حملہ کیا، لیکن امیر معاویہ اور عمر بن عاص بچ گئے جبکہ حضرت علی علیہ السلام کو کاری زخم لگے جن کی وجہ سے وہ شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس روایت کے اوپر نہ صرف مسلمان مورخین بلکہ انگریز مورخین نے بھی سوال اٹھائے ہیں اور اس کو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا ہے، اور اس میں مشہور برطانوی مورخ جولیس ویل شامل ہے۔ جبکہ اصل بات کچھ اور ہے۔ سازش مکہ میں تیار نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ سازش کوفہ کے اندر تیار کی گئی تھی، اور اس سازش کا اہم ملزم الاشت بن قیس تھا جس کا تعلق یمن کے کندا قبیلے کے ساتھ تھا۔ یہ نہ صرف حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھا بلکہ اس کی بیٹی جدہ بنت الاشت حضرت حسن کے نکاح میں بھی تھی، لیکن اس کی ہمدردیاں شام والوں کے ساتھ تھی، اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کو رشوت دے کر اہل شام نے خرید لیا ہوا تھا، اور اہل شام کے امیر معاویہ تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ابن قیس نے نہ صرف عبد الرحمن ابن ملجم کو پناہ دی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر بلکہ اس کو مختلف لاجسٹک اور معلومات بھی فراہم کی گئی تھی، اور اس کا واضح ثبوت حضرت علی کی شہادت کے بعد ملا۔ جب حضرت حسن کے دور میں امیر معاویہ نے عراق پر حملہ کیا تو ابن قیس کی اولاد نے، اگرچہ ان کی امام حسن کے ساتھ رشتہ داری تھی لیکن اس کے باوجود شامیوں کا ساتھ دیا تھا اور امام حسن کو مجبور کیا تھا کہ وہ امیر معاویہ سے صلح کر لے۔
نہ صرف حضرت علی کی شہادت میں اس خاندان کا ہاتھ تھا بلکہ امام حسن کو زہر دینے میں بھی اسی خاندان کا نام بتایا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، جس کے بارے میں نبی آخر زمان نے ہدایت کی تھی کہ کائنات کے اندر دو ہی ظالم ہوں گے، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا اور دوسرا وہ جو حضرت علی کو شہید کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔